ذمہ داران جناب شاہنواز شاہین صاحب، فتح صاحب، جناب وہاب الدین صاحب اور اس کے شاہی صاحب اور ہمارے ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ میں تنظیم اقبال حکیم شاکر کے سرپرستوں جناب اسد علی انصاری، جناب صدر جناب شاہنواز شاہی اور دیگر اراکین کو مبارک کر دیتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی موضوع شخصیت کا اس جلسے کے انعقاد کے لیے انتخاب کیا۔ پہلے یعنی بہت پہلے میرا بیان تھا کہ اس طرح سے اختلاف خدمات کے کسی قسم کی خدمات کا نہ ہونا یہ اثر کرتے ہیں، کیونکہ بے شمار جلسے ایسے ہم نے دیکھے جس میں مخلوق کا اختلاف بھی کیا جاتا ہے، خدمات سے ظاہر ہوتی اور بھی تو کہیں نہیں آتی۔ چنانچہ یہ تعلیم یقین واصف ہو جانا کہ اختلاف خدمات کے جلسے کچھ نہ کچھ کیا جانا چاہیے، خدمات کا بعض لوگوں نے اس قسم کی جلسے کے انعقاد کو اپنی زندگی کا کشن بنا کیا اور جیسا اعتراف خدمات بنا کیا کرتے اور ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ بتا اوقات اس قسم کے جلسے رکھتے اعتراض اور خدمات سے پہنا جاتے اس طرح کے قریب ہوا کرتے، مگر چونکہ خدمات نظر کیے جاتے ہیں اور صرف اعتراف ہوتا ہے، اسی سبب کسی کو اعتراف پر اعتراض نہیں ہوتا۔ یہاں معاملہ برعکس ہے۔ محب الحکیم شاکر نے اپنے احیاء کے بعد یہی پہلا کام کیا ہے۔ میں کیا اس شہر کا ہر شخص کے بعد بخوبی جانتا ہے کہ حکیم شاکر نے زندگی صحافت میں لگا دی اور اس کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے اور ان کی خدمات بھی چنانچہ اس اعتراف اور خدمات کے جلسے میں شریک ہونے اور اظہار خیال کا موقع نصیب ہونے پر دلی احساس ہو رہا ہے۔ جناب سر، میرے مقابلے کا عنوان ہے حکیم شاکر عالم خوب مصر کنارے نشست۔ فروری کی ایک شام میں موٹر سائیکل پر سوار ایک پریس کانفرنس سے دفتر لوٹ رہا تھا کہ اکرم نقاش کی کال پر ہو گیا۔ انہوں نے دریافت سے بات کے بعد یہ نقطہ سنایا کہ سر کہ محب الحکیم شاکر صاحب حکیم شاکر کے اعزاز میں کی دہلی صاحب کی خدمات کے اعتراف ایک محفل سجائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک تفصیل سے خواہش ظاہر کی کہ میں ان کی ذات پر اپنے تعلقات کا اظہار کروں۔ وہ ٹیلیگرام آیا اور میرے کمزور شاہد حکیم شاکر کی شخصیت کے عظمت کو دیکھتا تو ان کا احساس بتانے لگتا ہے۔ اچانک ذہن میں مشترک نجات لوگوں کے اور مجھے جو انہوں نے کہا جس میں ایسے ہی کسی کمزور لمحے میں میرا حوصلہ بڑھانے کی طرف سے کہے تھے کہ صاحب تو بتے صاحب نے دلا یکدم دودم۔ حکیم شاکر صاحب سے شناسائی کو اثرات سے کی، لیکن ان کے ساتھ چند برس بھی کام کرتے ہوئے گزرے۔ اس سی مدت کے حوالے سے یہ چند پور گھسیٹی ہے۔ اگر قبول ہوتا ظاہر سوچا کسی پسندیدہ شخصیت پر کچھ لکھنا دشوار کل مرحلہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب آپ سے فارغ کی جاتی ہے کیونکہ خیالات ریمنڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شخصیتوں پر حل بنانے کے لیے شعوری کوشش کے بجائے غیر شعوری کوشش ہی زیادہ مدد مناسب ثابت ہوتی ہے۔ پسند کے جذبات اور احساسات سرمایہ کے انداز پر بٹھیرنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ شعوری کوشش پسندوں کے مستقل غلبے کے امکانات سے اوپر نہیں۔ میں نے یہ مضمون اسی رات تحریر کیا تھا اور کبھی جا کر سکون ملا تھا۔ حضرت پروفیسر عبدالحمید صاحب نے سنایا کہ کہیں کوئی ستم نہ رہ جائے اور یہ مضمون نہ تو کھاتا ہے نہ ہی اسے تاریخ کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اسے بے جائے ستائش کا فلسفہ بناتے ہیں، تاہم کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں کہ یہ میرے افکار کرشمہ کا عکس ہے۔ میں نے اس کے ایک ایک لفظ کو خلوص و محبت کی روشنائی سے مزین بھی کیا۔ اس دعوے کا سبب میں اس مسرت اور خوشی کو قرار دوں گا جو اس مضمون کو تحریر کرتے وقت میں نے اپنی روپے میں محسوس کی ہے۔
नहीं निभा करके एक अच्छे आदमी की मिसाल ऐसी है जैसे खरा सोना, यानी उस नायाब शय की तलाश जैसे रहते, तलाश तो बहुत किया मगर उसका हुसूल का कम भी हुआ, यानी कोई चीज कसरत मौजूद हो तो हम महफूज भी हो। जहाँ नजर मौजूद है ऐसी चीज सिर्फ एक ही है, यानी हजरत इंसान। ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आगे को क्या अवामिल हैं जिनकी बिना पर आदमी हकीकी मानों में इंसान कहलाए सही है। यहाँ हमारा मकसद एक अल्लाह की लायक बुद्धियों को समझाना या इस किस्म की प्रश्नों को छेड़ना नहीं। हमारी हैसियत से इस बात का जवाब एक जुमले में देना चाहूँगा कि जिससे इस महफिल में शरीक अहबाब को इख्तिलाफ न होगा, और वो ये कि एक ऐसा शख्स जो हुसैन हाजी की तरह हर उम्र में मासूम और बेगलत रहे, दिल और दिमाग से भी उसकी गुफ्तगू में ठहराव और खुलूस हो, उसकी इज्जत साफ हो, किसी के मुतालिक दिल में बुराई न रखता हो, दोस्त हो या दुश्मन किसी का भी तस्करा याद हो के हिजू कभी भी रौनक या हालत से ना किया। हाल ही में मैंने लिखा है कि इंसान का साहब सुबहान अकल में लुकमान जहाँ सरवत में कानून सुल्तान में सलमान मुल्क दौलत में खुसरो परवेज और जोर ताकत में उसको रास्ता हो सकता है, बल्कि उनसे भी बढ़कर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं कि प्रकृति मानव में इंसान हो। तो हमारे बेहतरीन इंसान की निशानियों में से एक निशानी बताई है कि वो हसद और जलत जैसी कभी आराम में मुब्तला ना हो, अपने इल्म पर रोक ना करे। अगर वो खुद करेगा तो खुद पसंदी मुब्तला हो जाएगा, यानी वो खुद पर जुल्म करे। ये तकलीफ मैंने इसलिए बात की कि आप मेरे इस इज़हार ख्याल के और वापस को समझे, इसे बुनियाद बनाकर मैंने इस मजमून को तहरीर किया है, यानी मैंने जो कुछ लिखा है उसे अपने छोटे अल्फाज में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कोशिश की है एक बेहतरीन इंसान का तस्वीर आपके सामने रखूँ, क्योंकि मैंने हकीम शाकिर को एक निहायत ही उम्दा इंसान पाया है। वो इंसानियत का का पैटर्न, जिस इंसान में जज्बाए हमदर्दी व कसरत हो वो इतना ही ज्यादा वाला इंसान होगा और इंसानियत के दूसरे कभी होगा। इस कुल्ले की तरह हकीम शाकिर पूरे करते हैं, लेकिन दूसरों के मैंने हमदर्दाना बात भी मुझको मुजज़्ज़म देखा है। ऐसा लगता है वो बेदीवार उधर दिल के मालिक है, इसमें सब के लिए खुलूस मोहब्बत और हमदर्दी उनको तक लगी हुई है। हकीम शाकिर की पूरी जिंदगी मसाइल से ही लड़ने में गुजरी, जिसका उन्होंने मुजाहिदा जज्बे से मुकाबला किया। जिंदगी अपना एक अलग ही दस्तूर अमल लेकर आती है, वो गुजरने के लिए आती है। कुछ लोग जिंदगी गुजारते हैं, कुछ काटने पर मजबूर नजर आते हैं। जिंदगी काटने वाले गमों और मजबूरियों के शाकी होते हैं, लेकिन उसे गुजारने वाले गमों की शिकायत नहीं करते, मजबूरियों का रोना नहीं रोते, बल्कि शुक्र अदा करते हैं, तभी वो शाकिर कहलाते हैं। मजबूरियों और गमों का हंसकर सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं। अपनी तकालीफ के मौके पर भी उनके इजहार में एक वक़ार, एक दबदबा सा होता है जो हमने हकीम शाकिर में पाया। वो दूसरों की तकलीफ अपनी परेशानी पर तरजीह देते हैं और खुद तड़प तड़प उठते हैं। इस मौके पर शायर लखनवी का एक शेर याद आ रहा है कि जो हमें हबीब से दूर थे वो खुद अपनी आग में जल रहे, जो हमें हबीब से दूर थे वो खुद अपनी आग में जल रहे, जो हमें हबीब को पा गए वो गमों से हंस के निकल रहे। ज्यादा सोच है, मैं अपनी ही बात करूंगा। सारी गुज़िश्ता इसी माह मैंने सिर्फ 5 दिनों के करीब वक्फे में अपनी वालिदा और अपने ब्रदर को खोया। इन दोनों वाक़यात को मुझे फैसला कर दिया, माही इमाम खास से बाहर आने में असर हो लगा। ऐसे में हकीम शाकिर साहब ने खुद करोगे पर जल्दी मेरे भाष बताई, उनके अल्फाज में जो मसला किया उनका बयान किया है। और ये 2000 की बात, 2005 की बात है। मैं उन दिनों मुख्तलिफ काम पर मुलाज़मतें किया करता था। सुबह 4 से निकलता तो कोई रियाज में बैठता, जहाँ यार लोग बुजुर्ग किस्म की अदबी महफिलें करते, जहाँ अदब आलिया के नाम पर गीबत आलिया होती थी, आयत जोड़ी होती, शुल्क एक अदबी पीरों मुर्शिद के हाथ पर बैठ होते थे। फिर हल्का इबादत में शामिल तो बढ़ चढ़ कर एक दूसरे सराई में हिस्सा अदा करते। तो दौरान की शादी का भी तस्करा निकल आता था। इसी असला रोजगार सलामती
سب میں سلامتی کے ساتھ 1.5 برس ہی رہا، لیکن بہت تو ہوتے سارے مجھا مجھے ایک شادی سے جڑ کر کافی اچھا لگا اور تمام باتیں ان کے خلاف میں کی جاتی رہی تھی، جھوٹ کا پرندہ اور بے اتنا ثابت ہوئی باتیں روزانہ کیریئر کہنے کی اجازت بھی نہیں کے حصے میں آئی اور پھر ایک بار کے ساتھ کمویش اپنی مدت کام کرنے کا اتفاق کلی قسم کے انسان ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک انپڑھ کارپوریٹر کسی خیر خبر کی اشاعت پر دروازہ ہو کر دفتر سلامتی نظر آیا اور دفتر کسی سے گفتگو کرنے لگا۔ جواب میں جا کے اس کے ساتھ انتہائی درجے کے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ میں حقیق چاہتی صاحب کے صحبت تحمل اور نرمی کو دیکھ کر خاصا متاثر ہوا۔ انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلاح رحمی سے بھی کہا گیا میں اس واقعے میں حقیق چاہتی کی عظمت کا ایک تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ پتا نہیں کس نے حقیق چاہتی کو صحافت کی اخلاق وادی میں نصیب کیا، وغیرہ وہ ایک معقول شاعر ہوتے سیدھا سیدھا ہی صحیح کا کلام سلامت گناہ برا ہے وہ اپنی ورثہ کلام کہتے ہیں۔ انہوں نے اس وادی کا سب سے گزر کرتے ہوئے صحافت کی بیان و گیا وادی کی سیاحی کو حسن کیا، اپنی نرم مزاجی کے باوجود بھی انہوں نے صحافت کی میدان کو پسند کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی چاہتے حکمت اور بلند حوصلہ انسان ہے۔ ہمیں صحافت کی تعلیم وہ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ عثمان سرکاری کے پولیس ایکشن کے زمانے ہم تو روزہ عمل میں لایا چل رہا ہے، اس پر قانون کی تعلیم نہیں۔ بعد میں سبھی صدی صاحب نے کونسل نہ کے ایک اور روزہ نکالا، لیکن 70 عیسوی میں حکیم شاکر صاحب نے گلبرگہ کا پہلا پروگرام سلامتی کا تیرا ملا ہے۔ 2000 سے میرا صحافتی سفر روزنامہ کے حاصل سے شروع ہوا، جہاں میں پہلی بار حکیم شاکر صاحب کے تحت کام کرنے لگا تھا۔ وہاں سے میں نے روزنامہ سالہ تک ملازم کی بات کو پھر سلامتی کا احیا ہوا تو میں نے حکیم شاکر صاحب کو جوائن کیا۔ سلامتی کی مضبوطی کے بعد جب میں روزنامہ کیریئر ٹائمز کی درس ہوتی گئی تو میں پھر اس کے ساتھ جڑ گیا۔ صحافتی تشریفی سیاحی میں میں نے بھی 23 برس گزارے ہیں۔ ایک زائد از 2 دہائیوں کے سفر میں میں نے حکیم شاکر میں اخلاص، پیار، محبت اور احترام اور انسانیت پائی، وہ میں نے بہت کم کسی میں پائی۔ مرحوم محمد احمد خان صاحب کے سوا اور کسی میں نہیں پائی۔ ڈاکٹر ماجد علی صاحب یہاں بیٹھے، ان کے توسط سے میری ملاقات محمد احمد خان صاحب سے ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ صحافتی کیا ہوتا ہے، کیسے وہ غلط کی آپ کی محافظ کہلاتا ہے، اس طرح دنیا اپنا وقار وہ قائم کرتا ہے، کبھی کسی سیاسی لیڈر کے سامنے نہیں جھکتا اور اس کے اظہار میں کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ صحافی کا جو تصور میرے ذہن میں حکیم شاکر صاحب کو دیکھ کر پیدا ہوا، وہ اس میں حقیقت کے رنگ محمد احمد خان صاحب کو دیکھنے کے بعد بھرتے چلے گئے۔ بنگلور سے دلی تک محمد احمد خان صاحب کے تعلقات تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی ان کا انصاف کی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہی کچھ مماثلتیں میں حکیم شاکر میں بھی پاتا ہوں۔ آگے کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں، اپنے بارے میں کہہ پانا مشکل ہے، تاہم یہ کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں کہ اس زمانہ صحافت نے اپنی وضاحت اور چھوٹی کچھ بدل کر رکھی ہے۔ سر سید احمد خان، ابوالکلام آزاد اور ان کے منصوروں نے صحافت کے ذریعے لوگوں میں سیاست کا ایک مذاق پیدا کیا تھا، بے عدالت تھا۔ انہوں نے زبان مدد کی، اردو صحافت کے ذریعے خدمت کی، ساتھ ہی نوجوان سنگوں کو بہترین اخلاق کا حامل بنایا، جوان مردی، حق دوری اور بے باکی کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ جس طرح ہر شعبہ حیات میں کچھ لوگ جن کا سے واسطہ نہیں ہوتا گھس آتے ہیں اور وہ پرستی کا ثبوت دیتے ہیں، صرف مالی فوائد پر نظر رکھتے ہیں، بعض خود پرستی کے مقید ہوتے ہیں، اسی کی بنا پر اردو صحافت کا ایک علیحدہ رخ سامنے آیا ہے۔ اردو صحافت کو رجحان ساز بنانے میں یہ لوگ ناکام رہے۔ ہمارے صحافی خود سزائی اور رہنمائی کے شراب کا شکار ہے، نسلی تعلیم میں مبتلا ہوئے۔ زیادہ توجہ کریں میں نے جب بھی اخبارات میں مطلوب الفاظ اور کلاسیکی اردو لکھنے کی کوشش کی یا ادبی زبان استعمال کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے میرا مذاق بنایا، حوصلہ شکنی کرتے رہے، لیکن جب میں یہ بات حکیم شاکر صاحب سے کرتا تو وہ ہمیشہ اپنی حوصلہ افزائی کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ مطلوب الفاظ کو ہم اخبارات کے ذریعے
دوبارہ قابل استعمال بنا سکتے ہیں اور انہیں زندگی دے سکتے ہیں۔ حکیم شاہی صاحب نے بہت سو کو قلم پکڑنا سکھایا، صحافت کی آمد کی حفاظت کی۔ جب کبھی تھک گئے تو اس جانب میں آنکھیں بھی منہ لی، لیکن اپنے احتجاج کا احیاء کبھی کرتے رہے۔ انہوں نے صحافت کے علاوہ شورا، خطبہ اور حکام کو بھی سہارا دیا۔ سلامتی کے صفحات نے مصطفیٰ کے فرق کو سلامت رکھا۔ سلامتی گلبرگہ کی علمی ادبی و صحافتی دنیا کا نقش اول ہے۔ اگرچہ اس کا بیاہ ہوا تھا، گلبرگہ بکھرے ہوئے مختلف ذہنوں سے معمول شہر تھا۔ سلامتی کا اجراء یقیناً بہت سے ظالموں سے حکمت طلب کام تھا۔ سلامتی کے ایک شمار کی اہمیت کو حفاظت کرنے لگا مسلم ہے۔ سلامتی کے ذریعے انہوں نے بے شمار کارنامے انجام دیے جو توڑ نگاہوں سے اب بھی مخفی ہیں۔ سلامتی کو زندہ و سلامت رکھنے کے لیے حکیم شاکر نے بے شمار مسائل کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنے اندر کے شاعر کو سلامتی کے لیے دفنا دیا۔ اسی تدبیر نے انہیں صلح کلی بنا دیا۔ ادبی علم و معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے حکیم شاکر کافی وزردار انسان ہیں۔ علم و انتظاری اور کھانا اور کھلانا ان کی شخصیت کے ایسے پہلو ہیں جو پہلی نظر میں مخاطب کو اپنی گرفتاری متوجہ کرتے ہیں۔ کشادہ پیشانی ان کی علو عزم کا اعلان کرتی ہے، بڑی بڑی چمکتی آنکھوں سے ذہانت پڑھتی ہے۔ یہ آنکھیں اگرچہ ایکس رے کی طرح قسم میں ہو جاتی ہیں مگر ان سے اخلاص اور محبت کا ہی اظہار ہوتا ہے۔ ہر ایک سے جھک کر دیتے ہیں اور ہر ایک کو ممتاز بنا دیتے ہیں، تاکہ وہ عمومی حیثیت کا حامل ہی کیوں نہ ہو۔ نئی نسل حکیم شاکر کی صحافت سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ حکیم شاکر نے زائد نصف صدی گلبرگہ میں صحافتی خدمات انجام دی مگر ہائے افسوس کسی ادبی تنظیم یا ادارے نے ان کی صحافتی خدمات کا احترام نہیں کیا۔ میں محب حکیم شاکر، گلبرگہ کے بانی، صدر، نائب سیکریٹریز اور تمام افراد کو مبارکباد کرتا ہوں کہ انہوں نے صحافت کے اس عظیم مینار کی صحافتی خدمات کا احترام کرتے ہوئے ایک تقریب بفر کی اور ایک قابل اور وفادار شخص کو اس کی ہی حیات کے لیے یہ اعزاز بخشا۔ حکیم شاکر نے ایک 50 سے زائد برسوں میں سرے کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی ستائش کی تمنا کی۔ وہ ان سب باتوں سے بے نیاز اپنی ذات میں مگن رہنے والے عمر رسیدہ نوجوان جنہیں نہ حوادث سے حیات چکا سکے، نہ دل پر لگے داغ سے بجھا گئے، دوستوں کی بے اعتنائیوں کو ہنس کر جھیل گئے اور احساس پر کو بھولا گیا۔ وہ آج بھی ویسے ہی چاق و چوبند ہے جیسے اپنے عالمی شباب میں رہے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ ہمارے بڑھاپے میں بھی ایسے ہی تر تازہ اور جوان نظر آئے۔ جو بھی محبتوں، الفتوں اور چاہتوں کے بوجھ رہے ہم سب کو زیر بار کرتے رہیں۔ آمین۔